أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ کو یہ سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے والوں کی درخواست پر معلم کے طور پر بھیجا، تاکہ مدینہ منورہ میں جو نئے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے، مدینے کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو رہا تھا، ان کو صحیح دین سمجھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات بتانے کے لیے، قرآن پاک سکھانے کے لیے ایک معلم کی سخت ضرورت تھی. تو دوسری مرتبہ میں جو 12 لوگ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کے سب سے امیر شہزادوں میں اور لڑکوں میں شمار ہوتے تھے. ان کا رہن سہن، ان کے کپڑے، ان کا خوشبو لگانا. لیکن جب ایمان کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے، تو پھر ان سے وہ تمام چیزیں چھین لی گئی. ان کی والدہ نے ان کو برہنہ کر کے کمرے میں بند کر دیا اور ایک ٹاٹ اپنے بدن پہ لپیٹ کر وہ اپنے گھر سے بھاگ گئے. تو اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں معلم کے طور پہ روانہ کر دیا. اب جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو چونکہ مدینے کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو ہی چکا تھا، تذکرہ ہو ہی چکا تھا، اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمانوں کو قرآن سکھاتے، اسلام کی باتیں بتاتے، اللہ کے احکامات سکھاتے، بتلاتے، نماز سکھاتے، دین کی باتیں ان کو بتایا کرتے. مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان کا یہ دعوت دینا پسند نہیں تھا. انہی میں سے قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا بنو عبد الاشہل. اس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسعد ابن زرارہ کے ساتھ، یہ اسعد ابن زرارہ جو ہے یہ ان 12 لوگوں میں تھے جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس معلم بھیجو، تو اللہ کے نبی نے انہی کے حوالے کیا تھا. تو یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینے میں میزبان تھے، اور انہی کے گھر پر حضرت مصعب ابن عمیر کا قیام تھا. تو یہ حضرت اسعد ابن زرارہ اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہما دونوں بئر المرق، جو قبیلہ اوس کے قبیلے میں وہ کنواں تھا، اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے. تو سعد ابن معاذ نے، جو پورے مدینے کے سب سے بڑے سردار شمار ہوتے تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا. تو انہوں نے قبیلہ اوس کی دوسری شاخ تھی بنو ظفر، اس کے سردار تھے اسید ابن حضیر. ان سے یہ کہا کہ مجھے ان دونوں کا یہاں پر آنا بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ.
اور اسد ابن زرارہ چونکہ میرا خالہ زاد بھائی ہے، میں اس کو نہیں روک سکتا، تم جا کے ان دونوں سے کہو کہ قبیلہ بنو عبد الاشہل میں آ کر لوگوں کو مت بہکاؤ، یہاں کے لوگوں کو مت دین کے بارے میں بتاؤ۔ اسید ابن حضیر وہاں پہ گئے، یہ دونوں باضابطہ اسی بیر مرق پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت اسعد ابن زرارہ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو مصعب ابن عمیر نے ان سے کہا نہیں بیٹھ جاؤ، اور اسید ابن حضیر سے جو آئے تھے ان کو منع کرنے کے لیے، ان سے یہ کہا کہ تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو، ہم تمہاری بات سن لیں گے، لیکن ہماری بات بھی پہلے سن لو۔ ان کو بٹھایا، اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں سمجھایا، اچھی طرح سے ان کو بتایا۔ تو بتانے کے بعد ایمان کی بات ان کے دل میں اتر گئی، اور حضرت اسید ابن حضیر وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ اور ادھر سعد ابن معاذ ان کا انتظار کر رہے تھے، جنہوں نے ان کو بھیجا تھا ان کو منع کرنے کے لیے کہ وہ کیا خبر لاتے ہیں۔ اب یہ وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضرت اسید ابن حضیر نے سعد ابن معاذ سے کہا بتاؤ کیا خبر ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر اچانک چند نوجوان پہنچے، جنہوں نے ان کے ساتھ گالی گلوچ کی، برا بھلا کہا، اور تمہارے خالہ زاد بھائی اسد ابن زرارہ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ سعد ابن معاذ بہت بڑے سردار تھے، وہ فوراً اٹھے، تلوار لے کے آگے بڑھے، دوڑتے ہوئے وہاں پر گئے تاکہ ان لڑکوں کو روکے، مگر وہاں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سعد ابن معاذ کو اگر اسید ابن حضیر یہ کہتے کہ تم وہاں پہ جاؤ، وہ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں جاتے، اس لیے انہوں نے ان سے یہ کہا۔ اور انہوں نے حضرت مصعب ابن عمیر سے کہہ دیا تھا کہ میں ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا، اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پھر مدینے میں تمہاری مخالفت کوئی بھی نہیں کرے گا، پھر سارا مدینہ یک زبان مسلمان ہو جائے گا۔ سعد ابن معاذ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کو غصہ آیا اور وہ اسد ابن زرارہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے کہا پہلے ہماری بات سن لو، اس کے بعد تمہیں جو کہنا ہے کہو۔ اور انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا، قرآن کی آیتیں سنائی، اسلام کی تعلیمات بتائی، ایمان کی دعوت دی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان ہونے کے بعد وہ اپنے قبیلے بنو عبد الاشہل میں پہنچے، تمام مرد اور عورتوں کو جمع کیا اور سب کے سامنے یہ کہا میں تمہارے نزدیک کیسا آدمی ہوں۔ سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہے، ہمارے معتبر ہے، آپ جو کہیں گے ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے جو مکی آئے ہیں جن کا نام مصعب ابن عمیر ہے، وہ جو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اب تم سب پر بھی یہ لازم اور فرض ہے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ ان اکیلے کے مسلمان ہونے سے اس ایک دن میں پورا کا پورا مدینہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مشرکین مکہ جتنی تکالیف پہنچا سکتے تھے وہ پہنچانے میں لگ گئے۔ مدینے میں مصعب ابن عمیر ایمان کی دعوت میں، ایمان کی محنت میں لگ گئے، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی کو اور وہاں پہ جو صحابہ تھے ان کو تکالیف دینے میں مشرکین اپنا زور لگانے لگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے چینی تھی کہ مصعب ابن عمیر کے ساتھ پتہ نہیں مکہ میں مدینے میں کیا معاملہ ہوا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ کس طرح سے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی ان کے حالات جاننے کے بارے میں، آپ بے چین تھے کہ ان کے حالات کیسے معلوم کرے۔ وہ زمانہ ایسا تھا، اس زمانے میں جب تک اس شہر سے کوئی آدمی نہیں آتا وہاں کے حالات نہیں معلوم ہو سکتے تھے، نہ پوسٹ کا نظام تھا، نہ فون کا نظام تھا، کوئی نظام نہیں تھا۔ اور یہ نبوت کا 12واں سال تھا۔ کون سا سال تھا؟ 12واں سال۔ اب یہ سال بھی مکمل ہو گیا۔
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ 72 لوگوں کا قافلہ لے کے حج کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس مرتبہ 72 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا کہ مصعب ابن عمیر 72 لوگوں کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے ہیں مدینہ سے حج کے لیے، اور وادی عقبہ میں ان لوگوں نے قیام کیا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے 2 مرتبہ مدینے والوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر، اس لیے کہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر چونکہ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے، اس لیے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ دونوں مل کے رات کے اندھیرے میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جمرات کے قریب میں ایک وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، جہاں پہ شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس جگہ پہ ابھی مسجد ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدینے والوں کی ملاقات ہوئی تھی، عقبہ اولا میں، عقبہ ثانیہ میں۔ وہاں پہ ابھی باضابطہ مسجد بن گئی ہے جہاں پہ نماز ہوتی ہے، اس نشان کو باقی رکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس ملے مدینے کے قافلے سے، ان سے بات چیت ہوئی۔ مدینے والے جو 72 لوگ تھے اس میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کا دیدار کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ دیدار کی نیت سے آئے تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو سرداران تھے، جس میں اسد ابن زرارہ بھی تھے، اسید ابن حضیر بھی تھے، عبادہ ابن صامت بھی تھے، رافع ابن مالک بھی تھے، اور انہی میں سعد ابن عبادہ بھی تھے۔ یہ سارے مدنی صحابی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی نیت سے آئے تھے کہ آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے خاندان نے، آپ کے قبیلے نے، آپ کے بستی کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، بہت تکالیف دی، بہت پریشان کر رکھا ہے۔ جب آپ کو یہاں پہ سکون نہیں ہے، دین کی محنت کرنے میں تکالیف ہو رہی ہے، آپ مدینہ آ جاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، پھر آپ وہاں پہ دین کی محنت کرنا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھو جو بات تم کہہ رہے ہو ذرا سوچ سمجھ کے کہو، اس لیے کہ میرے بھتیجے کو دعوت دینا یا اس کو مدینہ لے جانا یہ پورے عرب سے دشمنی مول لینے کے برابر ہے۔ اس کو مدینہ لے جانا آسان نہیں ہے۔ کیا تم مکے والوں کی دشمنی کو، عرب کی دشمنی کو، اور جو قبائل ہیں ان قبیلوں کی دشمنی کا مقابلہ کر سکو گے؟ ان کی دشمنی کا جواب دے سکو گے؟ تو مدینے والوں کی طرف سے حضرت اسد ابن زرارہ انہوں نے کہا، اگر ہم ان کو بلا رہے ہیں تو ہم ان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا، دیکھو وہ ابھی اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں ہے، چاہے کسی بھی درجے میں ہو، ان کا خاندان، ان کا قبیلہ ان کی حفاظت کر رہا ہے اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر جب وہ یہاں سے نکل جائیں گے تو تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے مقابلے کے لیے آئے گا تو ہم مدینے سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے میں تم کو جنت ملیں گی۔ انہوں نے کہا، اگر اس کے بدلے میں ہم کو جنت ملیں گی تو پھر ہم ہر طریقے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دے دی۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا امر مل چکا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، لیکن کہاں کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی تک آپ کو نہیں بتایا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ مجھے یمامہ کی طرف شاید ہجرت کرنے کا حکم ملے گا،
مگر چونکہ جب مدینے والوں نے دعوت دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مجھے اب اللہ کی طرف سے جو حکم ملے گا وہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ملے گا. اور رات کے اندھیرے میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے رات کے اندھیرے میں ہی ایک ایک دو دو کر کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کی ہر کام کے اوپر ان کی پوری پوری نظر تھی. آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، ہر ایک چیز پہ ان کی نظر تھی. تو یہ مشورے کی جماعت جب بیٹھی ہوئی تھی اس وقت میں بھی شیطان نے پہاڑ کے چوٹی پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو آواز دی کہ دیکھو یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کا مشورہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کہ مشرکین آتے، مسلمان ہی اپنے گھروں کو ایک ایک دو دو کر کے رات کے اندھیرے میں روانہ ہو گئے. جب مشرکین کو معلوم ہوا دوسرے دن وہ وہاں پر پہنچے تو تب تک مدینے والے سب روانہ ہو چکے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، جو بھی اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے اس کو ہماری طرف سے اجازت ہے، وہ مدینہ میں جا سکتا ہے. اس لیے کہ اب مدینے میں مسلمانوں کے لیے کوئی ڈر اور خوف باقی نہیں رہا تھا، چونکہ مدینے کے سارے مشرکین وہ مسلمان ہو چکے تھے. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ مدینے میں دو قومیں آباد تھی، ایک تھے یہودی جو اہل کتاب تھے اور دوسرے تھے مشرکین. مشرکین جو تھے وہ 100% مسلمان ہو چکے تھے، یہود ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب یہ جب سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کی مدد کا انہوں نے وعدہ کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مکے والے صحابہ تھے ان لوگوں سے یہ کہا اگر تم مشرکین کی تکالیف سے تنگ آ چکے ہو تو تمہارے کو میری طرف سے عام اجازت ہے، جو چاہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرے. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کبھی ایک آدمی، کبھی 2 آدمی، کبھی 4 آدمی، کبھی 5 آدمی رات کے اندھیرے میں نکل کے وہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے. مشرکین کو جب یہ معلوم ہوا یہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں اور مکے سے جا کے مدینے میں اطمینان اور آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے مکے سے جانے والے صحابہ کو بھی ستانا، پریشان کرنا اور تکلیف پہنچانا جو ہے شروع کر دیا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو مغیرہ کے لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے کہا کہ تمہیں اگر جانا ہے تو چلے جاؤ، ہماری لڑکی تمہارے ساتھ میں نہیں آئے گی. حضرت ابو سلمہ وہ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کی سسرال والوں نے بنو مغیرہ نے اپنی لڑکی حضرت ام سلمہ کو اپنے پاس لے کر آ گئے. اب جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے بنو اسد کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ بنو مغیرہ والے میری سسرال والے جو ہے وہ میری بیوی کو، بنو اسد کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ بنو مغیرہ والوں نے ہمارا لڑکا جو تھا اس کی بیوی کو لے کر چلے گئے اور اس کے ساتھ میں ہمارا پوترا بھی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ مل کے بنو مغیرہ میں پہنچے، بنو اسد کے لوگ، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ تمہیں اگر اپنے قبیلے میں رہنا ہے تو تم رہو، ہمارا لڑکا جو ہے وہ تو مدینہ جا چکا ہے، لیکن تمہارے پاس جو ہمارے لڑکے کا لڑکا ہے وہ ہم تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے. وہ ان کے بچے حضرت سلمہ کو چھین کے بنو اسد میں لے کر چلے گئے. اب جب یہ بنو اسد میں حضرت سلمہ کو لے کر چلے گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیچاری اکیلی پڑ گئی. شوہر مدینے میں، بیٹا سسرال میں بنو اسد کے پاس، بنو عبد الاسد میں، اور یہ بیچاری جو تھی یہ اپنے قبیلے بنو مغیرہ میں تھی. روزانہ ریت کے ٹیلے پر جاتی، وہاں پہ روتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ، شوہر مدینے میں، بیٹا سسرال میں
اور میں اکیلی یہاں پر ہوں، میری مدد فرما۔ تو مشرکین مکہ جو صحابہ ہجرت کر رہے تھے ان کو ہجرت بھی کرنے نہیں دے رہے تھے صحیح طریقے سے، لیکن ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ صحابہ نے بھی قربانیاں دی، اور جس چیز کی قربانی دینی پڑی وہ مشرکین کے حوالے کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، کہ اپنا مکے کا گھر مشرکین کے حوالے کر دیا، مال مشرکین نے چھین لیا۔ کئی ایسے صحابہ تھے انہوں نے پورا پورا مال دے کر اپنا جو ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کی۔ انہی میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ حضرت صہیب رومی جب وہ مکے سے مدینے کی طرف جانے لگے تو ہزاروں دینار ان کے پاس تھے، مشرکین نے وہ چھین لیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے مدینہ ہی جانے نہیں دینا چاہتے ہو تو یہ مال بھی لے لو، میرے اتنے گھر مکے میں ہے وہ بھی تم لے لو، فلانی دکان ہے وہ بھی تم لے لو، اور فلانی جگہ پر میں نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا وہ بھی تم لے لو۔ سب کچھ ان کے حوالے کیا، اور مکے سے مدینے کی طرف جب روانہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت ان کی شان میں نازل کی کہ بے شک بہت سارے مسلمان ایسے ایمان والوں میں سے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنے جان کی، اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، اور اللہ نے کہا یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے جانوں اور مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ان کو اس کے بدلے میں اللہ جنت دیں گے، اللہ نے ان سے وعدہ کیا جنت کا۔ تو ایسی قربانیاں دے کے صحابہ اکرام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، تقریباً مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اب مدینے میں صرف 3 لوگ تھے جو طاقتور مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے، جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ مسلمان تھے جو بیچارے کمزور تھے، ضعیف تھے، جو موقع کی تلاش میں تھے، ان کے پاس مشرکین کو دینے کے لیے مال نہیں تھا۔ بعض ایسے تھے جو ڈرتے تھے کہ اگر ہم نکل جائیں گے تو مشرکین پکڑ کے ہم کو قتل کر دیں گے، تو ایسے کمزور قسم کے بہت سارے مسلمان تھے جو غریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارادہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا کہ تم رکے رہو، بس اتنا ہی کہا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور حضرت علی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، آپ کے ساتھ ہی ان کا کھانا پینا تھا، تو جب تک اللہ کے نبی کا حکم نہیں ملتا یہ تو جا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ آپ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، دروازے کا کیواڑ آپ نے بند کرنے کا حکم دیا اور پوچھا گھر میں کوئی ہے تو نہیں؟ کہا کہ صرف میری بیٹیاں عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ہی ہیں، ان کے علاوہ تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے اور مدینے کی طرف ہجرت کرنا ہے، مگر کب کرنا ہے یہ ابھی تک نہیں آیا، مگر تم تیار رہنا، 2 اونٹنیاں تیار رکھو، ایک مجھے قرض دو، ایک تمہاری اونٹنی رکھو، جب بھی کبھی اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ہم فوراً مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے یہ کہا کہ حضور میرا مال، میری اونٹنیاں، یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے، پھر قرض لینے کی کیا ضرورت؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے قرض ہی دو، جب سہولت ہوگی میں تمہاری اونٹنی تم کو واپس لوٹا دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ واپس آئے
اور آپ یہ سمجھ گئے کہ عنقریب ہجرت کا حکم آنے والا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ دیکھو میرے پاس مکے والوں کی امانتیں جمع ہیں، اور وہ لسٹ ان کے پاس سونپی، اور پورے نام جو ہے ایک چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے تھے کہ فلاں کے اتنا سونا ہمارے پاس ہے امانت رکھا ہوا، اور فلانے کا اتنا چاندی ہے، اور فلانے کے اتنے موتی ہے، اور فلانے کے اتنے دینار ہے، اور فلانے کے اتنے درہم ہیں۔ مکے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سمجھتے تھے، اور وہ زمانے میں بینک وغیرہ تو تھے نہیں اپنا مال رکھنے کے لیے، پیسے رکھنے کے لیے، سونے چاندی رکھنے کے لیے، اس لیے پہلے زمانے میں لوگ گاؤں کے کسی شریف آدمی کو، امانت دار آدمی کو، اس پہ بھروسہ کر کے اس کے پاس اپنی امانتیں لے جا کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے مکے والوں کی امانتیں تھی۔ آپ نے حضرت علی سے کہا جب بھی کبھی ہجرت کا حکم ہوگا تم یہیں پر رہنا، لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے پھر تم مدینے کی طرف روانہ ہونا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اسی انتظار میں تھے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوتا اور آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینے کی طرف روانہ ہوتے، کہ وہ دن بھی آ گیا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی۔ مگر ادھر مشرکین مکہ، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایکٹیویٹی، آپ کی ہر ایک کام کے اوپر پوری نظر، پوری واچ تھی ان کی۔ ایک ایک چیز وہ لوگ دیکھ رہے تھے، یہ کہاں جاتے کہاں اٹھتے، مسلمان ابھی کیا کر رہے، ان کا کیا مشورہ ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایک کرتے پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا ہے، تو ان قریب اب یہ بھی مکہ چھوڑ کے جانے والوں میں ہیں، ان کو جانے سے پہلے کچھ ایسا کیا جائے کہ دوبارہ یہ مکہ میں نہ آ سکے، یا پھر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ اسلام کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مکے کے سارے قبیلے کے سرداروں کو جوڑا، مشورے کی میٹنگ بلائی، اور اس میں بیٹھ کے ہر ایک سے رائے لی، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اور اسی مجلس میں شیطان بھی جو ہے وہ انسان کی شکل میں شیخ نجدی بن کر حاضر ہوا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ چل رہا ہے۔ کسی نے کہا ان کو مکے سے در بدر کر دو اور مکے میں واپس آنے مت دو، تو دوسرے کہنے لگے اگر ایسا کریں گے تو وہ مکے کے باہر سارے قبیلوں کو ساتھ میں لے کے مکے پر حملہ کر دیں گے۔ سب اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ اتنے میں ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں یہ رائے ہے، سارے قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو جائے، سب مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں ان پہ ایک ساتھ حملہ کر دے، تاکہ آپ کا قتل وہ سارے قبیلوں میں بڑھ جائے، تو آپ کا جو خاندان ہے بنو ہاشم، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سارے مکے کے قبیلوں کا مقابلہ کر سکے۔ شیخ نجدی نے ابو جہل کو اپنی گود میں اٹھا لیا، جو شیطان تھا شیخ نجدی کی شکل میں۔ اس نے ابو جہل کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ واہ کیا رائے دی ہے، اور ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہو گیا کہ اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب ہر قبیلے سے ایک نوجوان طاقتور چنا گیا، ان کے ہاتھوں میں تلوار دی گئی، اور اسی رات میں جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تھا، ان نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پہ کھڑے رہنے کا حکم دیا گیا۔ کھڑے رہو، یہ جیسی فجر کی نماز میں باہر نکلیں گے ان پہ حملہ کرنا ہے۔ اب وہ سب تیار پوری تلواروں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو امانتوں کو بھولنا مت، میں تم کو یہاں صرف اسی لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں
کہ مکے والوں کی امانتیں ان کو واپس کر کے تم فوراً مدینے کی طرف روانہ ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آپ کا جو ہجرت کا ارادہ تھا اس کا پہلا قدم آپ نے اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اب جب گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مشرکین جتنے بھی تھے تلواریں ننگی لے کر باہر کھڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ریت اٹھائی، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور دونوں طرف ریت پھینک کے آپ چلے گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے آپ کے اور ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی، رکاوٹ پیدا کر دی، ان کے آگے ان کے پیچھے، آپ کے دائیں آپ کے بائیں، اور ان کی آنکھوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا، تو پھر وہ اندھے ہو گئے، اور اللہ کے نبی ان کی نظروں کے سامنے سے گھر کے باہر نکل رہے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ نکلے، اور نکلنے کے بعد اس لیے کہ ابھی مکہ چھوٹنے والا تھا، وہ وطن آپ کا چھوٹنے والا تھا جس وطن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے تھے، وہ حرم شریف، وہ بیت اللہ جس کے سائے میں آپ کا بچپن گزرا، جس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، جہاں پہ آپ کی جوانی گزری، جس کی گلیوں میں، جس کی وادیوں میں، جہاں پر آپ نبی بنے، جہاں پر آپ نے دین کی دعوت دی، تبلیغ کی شروعات کی، آپ کا وطن عزیز مکہ مکرمہ اب آپ سے چھوٹنے والا تھا۔ پتہ نہیں تھا بیت اللہ دوبارہ دیکھنے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے آپ عثمان ابن طلحہ کے مکان پر پہنچے۔ یہ عثمان ابن طلحہ وہ آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ دیکھ، تیرا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا بیت اللہ میں داخل ہونے کی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان، اس دن تیرا کیا حال ہوگا، جہاں میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا، اور جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا رہوں گا۔ عثمان نے کہا اس دن عرب ذلیل ہو جائیں گے، وہ عربوں کی ذلت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان، تو زندہ رہے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا رہے گا، اور جہاں تو ہے وہاں میں کھڑا رہوں گا۔ بیت اللہ کی چابیاں آج تیرے ہاتھ میں ہے، اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اور اتنا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابھی سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوں گی کہ جس بیت اللہ کے سائے میں آپ کے 53 سال گزرے تھے، آج آپ کو اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ سیدھے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا وہ جاگ رہے تھے، دروازہ کھولا، کہا سوئے نہیں؟ کہنے لگے حضور، جس دن سے آپ نے ہجرت کے بارے میں مجھے اطلاع دی، میں اس دن سے کسی رات میں بھی نہیں سویا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا آج کی رات میں ہی آپ کو ہجرت کا حکم مل جائے اور آپ میرے گھر پہ آ جائے تو آپ کو دیر ہو، یعنی میرے دروازہ کھٹکھٹانے میں اور میرے آنے میں دیر ہونے میں آپ کو تکلیف پہنچے کہ آپ اتنی دیر میرے دروازے پہ کھڑے رہے۔ اس لیے میں ہر رات کو یہ سوچ کر ہی انتظار کیا کرتا تھا کہ شاید آپ اب آئیں گے، آپ تب آئیں گے اور اس رات میں ہجرت کا حکم ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روانہ ہو گئے۔ 2 اونٹنیاں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصوہ تھا، جس پر آپ نے سواری کی مکے سے مدینہ جانے کے لیے، اور یہ قافلہ جو ہے
یہ سیدھے مدینے کی طرف روانہ نہیں ہوا مکے سے، بلکہ مکے سے اپوزٹ سائڈ میں جو راستہ جیسے مدینے کو یہ راستہ جاتا ہے تو یہ راستے کی طرف آپ لوگ روانہ ہو، اس لیے کہ مشرکین کو شک تھا آپ ہجرت کریں گے تو مدینے کی طرف، مسلمانوں کی اکثر تعداد مدینہ ہجرت کر چکی تھی، اپوزٹ سائڈ روانہ ہوئے۔ اور پورا پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی طے کیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہی جبل ثور پہ جائیں گے، اور وہاں جانے کے بعد اس کے اوپر ایک غار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس غار میں قیام کریں گے، اور بعد میں جب حالات پوری طرح سے قابو میں رہیں گے پھر وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوں گے۔ اور وہ زمانہ ایسا تھا، بسوں کا، گاڑیوں کا، ٹرین کا تو زمانہ نہیں تھا، بلکہ پیدل اور اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ پورا کیا پورا صرف پہاڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ سے اتر کے دوسرے پہاڑ پہ چڑھنا ہے، دوسرے سے تیسرے پہ چڑھنا ہے، وہ راستہ اتنا مشکل ہے، اگر ہمارے جیسا آدمی وہ راستے کو دیکھیں گا تو اس کے بدن پہ کانٹے آ جائیں گے، اور وہ سوچیں گا کہ یہ راستے پہ تو جانا دور کی بات، میں تو 1 کلومیٹر کا بھی سفر نہیں طے کر سکتا ہوں، اور وہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے بغیر رہبر کے۔ وہ زمانے میں گائیڈ ضروری ہوتا تھا، گائیڈ کے بغیر لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے، جو گائیڈ ہوتا تھا اس کو راستوں کی معلومات ہوتی تھی کہ کون سے راستے سے جانا ہے اور سیدھا ہم منزل پر پہنچیں گے۔ بغیر رہبر کے اگر کوئی جاتا وہ تو بیچارہ بھٹک کے جانوروں کا شکار بن جاتا تھا، پہاڑوں کے درمیان میں وہ جا ہی نہیں سکتا تھا، اس کی پوری زندگی پہاڑوں کے بیچ میں بھٹکنے میں گزر جاتی تھی۔ اس کے لیے رہبر بہت ضروری ہوتا تھا، گائیڈ بہت ضروری ہوتا تھا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ ابن اریقط بول کے مکے کا ایک گائیڈ تھا، اس کو کرائے پر پہلے سے طے کر دیا، ہم فلاں تاریخ کو یا فلاں وقت میں جب بھی جائیں گے تجھے اطلاع دیں گے، ہماری رہبری گائیڈنس کرنا پڑے گا، تیرا جو بھی معاوضہ ہوگا تجھے مل جائے گا، اس کو پہلے سے تیار کیا تھا۔ اب یہ دونوں پہلے تو 2 ہی آدمی تھے، یہ دونوں سیدھا غار ثور پر پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے 5300 فٹ جو ہے اس کی اونچائی ہے غار ثور کی، 5300 فٹ کی اونچائی۔ ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہم لوگ گئے تھے غار ثور دیکھنے کے لیے، غار ثور میں بھی گئے تھے، وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھے۔ اچھے نوجوان جو یہ ارادہ کر کے چلتے ہیں کہ غار ثور پہ جانا ہے، وہ غار ثور کی جب اونچائی دیکھتے ہیں تو ان کا آدھا بلڈ پریشر وہیں لو ہو جاتا، وہیں ہمت چھوڑ دیتے، نہیں بولتے بابا اپنے بس کی بات نہیں ہے، اپن چڑھ ہی نہیں سکتے بولے اس کے اوپر۔ بڈھے آدمی کی ابھی سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 54 سال ہے۔ 53 اور 54 سال کے 2 آدمی، وہ دونوں اس پہاڑ کے اوپر رات کے اندھیرے میں چڑھ رہے ہیں، جب نہ کوئی راستہ تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی آپ چڑھ نہیں سکتے، درمیان میں کچھ جگہوں پہ راستہ ایسا، یعنی وہ جو بیچارے کچھ لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہیں پہاڑوں کو، پتھروں کو برابر کر کے، اس میں بھی پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ زمانے میں جب کوئی راستہ نہیں تھا، کتنی مشکل اور پریشانیوں سے یہ دونوں لوگ رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر چڑھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر جو قربانی دی، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب رات کے اندھیرے میں چڑھے اس کے اوپر، اور وہاں جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے، اس لیے کہ وہ غار کئی سالوں سے، کئی زمانے سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا یہاں پہ کوئی غار ہے، وہ پورا بند پڑا ہوا تھا، اس میں جالے والے تھے، اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس میں جتنے سوراخ تھے اپنی چادر کو پھاڑ کے وہ سارے سوراخوں کو بند کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹے اور یہ بھی لیٹ گئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی دیوار سے ٹیک لگا کر، اور اللہ کے نبی نے ان کے زانوں پر سر رکھا۔ ایک سوراخ جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے
چادر ختم ہونے کی وجہ سے اپنا انگوٹا رکھ دیا، اس کے اندر ایک سانپ تھا، وہ سانپ آگے بڑھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹے پر ڈنک مارا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے، جس سے آپ اٹھ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر ہٹا لیا۔ آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور کسی جانور نے مجھے کاٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن نکال کر اس جگہ پر لگایا، زہر کا اثر فوراً ختم ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیر میں کا جتنا بھی زہر کا اثر تھا وہ نکل گیا، وہ سانپ باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا جانتے ہو یہ سانپ وہ ہے جس نے اپنے پچھلے نبی کی زبان سے یہ سنا تھا اس غار میں اللہ کے آخری نبی ہجرت کے وقت قیام کریں گے، یہ تب سے لے کے آج تک میرے انتظار میں ہیں، جس دن بھی وہ نبی آئیں گے میں ان کی زیارت کروں گا اور ان کے چہرے انور کا دیدار کروں گا۔ یہ دیدار کے انتظار میں تھا اور آج وہ گھڑی جب آ گئی تو تمہارا انگوٹا درمیان میں آیا جس کی وجہ سے اسے ڈنک مارنا پڑا۔ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ مشرکین نے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لوگ دوڑائے اور آپ نے کیسے ہجرت کی، یہ سب اگلے جمعہ کو بیان ہوں گا۔ جس کے دل میں سچی محبت رسول ہے وہ برابر وقت پہ پہنچ جائیں گا انشاءاللہ۔